بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر میں آنے والے نئے لفظوں کا درست تلفظ اور ان کے معنی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا نیا لفظ ہے غزلیہ شاعری، غزلوں پر مبنی شاعری۔ کثرت کے معنی ہے زیادتی، جذبہ ہیجان بہت زیادہ جوش۔ سبب کے معنی ہے وجہ، جڑیں بنیادی۔ شعرا شاعر کی جمع، معنی سخنور۔ موضوع عنوان، ہلال پہلی رات کا چاند۔ ادبہ ادیب کی جمع، معنی لکھاری۔ قسم پرسی بدترین حالات، غریبی۔ ابرو بوئیں، تخلیقی جوہر عمدہ تخلیقی کام۔ عید بسر کرنا، عید گزارنا۔ روزے عید کا معنی ہے عید کا دن۔ افکار فکر کی جمع، معنی سوچے۔ خامی کمی کوتاہی۔ حدود حد کی جمع، مقررہ مقدار میں۔ فراہم کرنا، مہیا کرنا۔ تفصیل وضاحت، وسعت پھیلاؤ۔ جہتوں کے معنی ہے جہت کی ویسے یہ جمع ہے اور اس کا معنی ہے سمت۔ شدت زیادتی۔ توجہ کے معنی ہے غور و فکر۔ محض صرف۔ مذہبی امور مذہب سے متعلقہ کام۔ موضوع عنوان، غائب ہونا چھپ جانا۔ وابستگی تعلق واسطہ۔ اشاراتی اشاروں میں۔ جغرافیہ زمینی حدود۔ ظاہر کرنا واضح کرنا۔ علامتی علامت پر مبنی بطور علامت۔ جذبات کے معنی ہیں جذبہ کی جمع ہے ویسے یہ احساسات۔ ہم آہنگ کرنا ملانا۔ امکانات ممکنہ حالتیں۔ صحن عیدگاہ کے معنی ہے عیدگاہ کا صحن۔ مہ کے معنی چاند۔ اجاگر ہونا واضح ہونا۔ درون خانہ گھر کے اندر۔ سیام روزے صوم کی جمع۔ ملی قومی۔ عید ملن عید کے موقع پر ملنا۔ حق بجا لانا حق ادا کرنا۔ احساسات احساس کی جمع، محسوس کرنا۔ وسیع تر بہت زیادہ کھلا۔ شکر خداوند اللہ تعالیٰ کا شکر۔ رقبوں رقبہ کی جمع۔ زمین کے ٹکڑے۔ انعام نعمت۔ ترجمانی کے معنی ہے عکاسی کرنا ظاہر کرنا۔ متوسط طبقہ درمیانی طبقہ۔ بھر پانا حاصل کرنا۔ وسیلہ ذریعہ۔ منسلک ہونا وابستہ ہونا۔ حلال عید عید کا چاند۔ پاسداری کرنا عمل کرنا۔ تمدنی تہذیبی۔ رویہ طریقہ۔ شدید تر بہت زیادہ۔ کے طفیل کے معنی ہے کے صدقے کے سبب کی وجہ سے۔ نثر نگار نثر لکھنے والے۔ منظر کشی منظر کھینچنا نقشہ واضح کرنا۔ یاد طفلی بچپن کی یاد میں۔ رجحان میلان توجہ۔ حال کیفیت حالت۔ ہنسی اڑانا مذاق کرنا۔ مائل ہونا قائل ہونا۔ نوبت بجنا چرچا ہونا شہرت ہونا مشہوری ہونا۔ تصویر کشی کرنا تصویر کھینچنا۔ بے حجاب پردے کے بغیر۔ نظر آنا دکھائی دینا۔ سمت طرف۔ حسن کے معنی ہے خوبصورتی۔ خاص کے معنی ہے اہم اہمیت والا۔ بے موقع مناسب موقع پر نہ ہونا موقع کے بغیر۔ لذت کے معنی ہے مزہ لطف۔ کے طور پر کی حیثیت سے کی وجہ سے۔ تصور خیال سوچ۔ رخ کے معنی ہے پہلو۔ گردوں کے معنی ہے آسمان۔ منانا خوش کرنا راضی کر لینا رضامند کر لینا۔ مناظر منظر کی جمع، معنی نظارہ نقشہ۔ آمد آمد آنے کا وقت قریب ہونا۔
تفرقہ فرق پیدا ہونا، فرقہ واریت فرقہ بندی، داخلی مسرت اندرونی خوشی، راحت نظر نظر کا سکون، خارجی حالات بیرونی حالات، اساس بنیاد، تہوار خاص دن، اچھل کود کھیلنا کودنا، رویہ طریقہ کار، ملی عزائم قومی ارادے قوم کے مجموعی ارادے، شاد خوش ہونا، رشتہ تعلق ناتا واسطہ، جہاں دنیا، داخلی رویے روایات اندرونی طور طریقے طریقہ کار، علامت کے معنی ہے نشانی، عروج بلندی، جھگڑا مٹ جانا لڑائی ختم ہو جانا، یک طرفہ ایک پہلو پر مبنی ایک طرف سے، زوال گراوٹ گرنا پستی کا شکار ہونا، تفرقہ مٹ جانا فرقہ بندی ختم ہو جانا فاصلے مٹ جانا، خد و خال عناصر نقوش چہرے کے نئے نقش تاثرات، تشریحات و توضیحات، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کیا گیا، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام۔ اسلامی اقدار و روایات، ایسی اقدار اور روایات جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہوں۔ تخلیقی جوہر کے معنی ہیں عمدہ تخلیقی کارنامے، یہاں مراد ہے ادبی کام جو منفرد اور عام ہو، یعنی دوسروں سے الگ ہو۔ تہذیبی زندگی، ایسی زندگی جو تہذیب پر مبنی ہو۔ تہذیب زندگی گزارنے کے بہترین اصول و قوانین، عمدہ عادات و اطوار۔ تہذیبی اکائی، ایسی بات موقع یا تہوار جس میں تمام ادارے ایک ہو جائیں، یعنی ایسا اتحاد جو کسی تہذیبی تہوار کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، تہذیبی اکائی کہلاتا ہے۔ معاشرتی زندگی، ایسی زندگی جس میں معاشرے کے تمام افراد شامل ہوں۔ ادبی روایات کا مطلب ہے ایسی روایات جن کا ادب سے تعلق ہو۔ نوحے، ایسی تحریر جس میں افسوس اور رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ مذہبی اقدار، ایسی اقدار جن کا تعلق مذہب سے ہو۔ خامہ فرسائی کرنا کا معنی ہے لکھنا تحریر کرنا۔ خامہ سے مراد قلم ہے، قلم اٹھانا قلم کے ذریعے تحریر کرنا خامہ فرسائی کرنا کہلاتا ہے۔ افزائے شور طفلی، بچوں کی وجہ سے شور میں اضافہ ہونا۔ تمدنی زندگی، ایسی زندگی جو تمدن سے بھرپور ہو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد مسلمان۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کے درست تلفظ کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے، تاکہ آپ کو اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے پڑھنے میں دقت نہ آئے، اور جب آپ اس سبق کے متن کی تشریح لکھنا شروع کریں تو آپ کے لیے مشکل نہ بچے کہ ہر نئے آنے والے لفظ کا مفہوم آپ متن کے مطابق لکھ سکیں۔ عزیز طلباء، اچھی بات کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔